بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی آج ڈائریکٹ ہم ریویژن سے تھوڑا سا لیتے ہیں. ہم کیسے سسٹرز آپ سب؟ چلو لاسٹ پہلے کیا ہوا تھا تھوڑا سا مختصر دیکھتے ہیں. کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پہ بلایا، رائٹ ہے نا، اور سب کو اسلام کی دعوت دی. پہلے ایک بار بلایا، لوگ ابو لہب نے ایسا شور مچایا کہ کچھ کہنے کو نہیں ملا. دوسری بار بلایا اور اس کو اہتمام، جو دعوت کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ہے نا. اور تب تو لوگ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، ہے نا. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب پہلے تو خاندان والوں کو، اب اپنے ہی قبیلے والوں کو، پہلے تو اپنے ہی قبیلے کو، تو صفا پہاڑی کی چوٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کیا کہا تھا کہ میں اگر تم کو کہوں کہ یہاں سے پیچھے سے یعنی کوئی حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ تو تب انہوں نے کہا ہاں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا صبا ہو، یا صبا ہو. تو یہ آپ کو پتا نا کہ یہ جملہ کیا ہے؟ کہ جب خطرے کی کوئی بات ہو، وارننگ کی کوئی بات ہو، کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہو، تو یہ عرب لوگ کے یہ دستور تھا یا صبا ہو کہنا. ٹھیک ہے، چلے پھر ایک ایک کو نام لے لے کر اے بنی فہر، اے بنی کعب لعیب، سب کو مخاطب کیا اور اللہ کا دین کا نام پہنچایا، اللہ کا دین کی بات پہنچائی. لیکن کس سے نہیں مانا؟ ابو لہب نے. اور ابو لہب کو مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہے نا. لیکن پھر بھی دیکھو مخالفت اتنی زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا. وہ اور اس کی بیوی دونوں نے بہت تنگ کی، مطلب بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولتے نا ظلم ستم بولے تو. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا اتاری، ہے نا. چلے پھر اب یہی بس، اب جب اعلان ہو گیا نا تو اب آپ امیجن کریں، کہ وہاں کے ماحول میں، تو پورے مکہ میں کیا ہو گیا ہوگا. تو اس امیجنیشن کریں گے تو اب آگے کی بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے اب اپنے لیسن پہ آ جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے ہمارا ہو گیا تھا. ہاں آج ہمارا ہے حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے. قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے. مطلب ایک دم تشویش، مطلب کیا بولتے نا کہ شک کیا کی معاملہ ہوگا، شک کی نظر سے. جی شک کی نظر. ہاں وہی، جزاک اللہ خیر. لیکن کیسے نا ایک دم وہ تاڑ کے نا دیکھتے ہو اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے. اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا. یہ جو صفا پہاڑی کا جو معاملہ ہوا نا، اس کے کچھ ہی دنوں بعد کیا ہوا کہ حج کا وقت آ گیا. اب دیکھیے پہلے تو سب لوگ خاموش ہے، لیکن اب ان کے اندر ٹریگر ہو رہا تھا نا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو کچھ نئی بات ہے، نیا چیز ہے. تو اب حج کا موقع آ گیا، تو اب ان کے اندر کیا ہو گیا کہ حج کے وقت تو لوگ آتے جائیں گے باہر کے بھی، تو کیا ہوگا. اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا. چنانچہ ان کی ایک جماعت، یعنی قریش کی قریش نہیں، مکہ والوں کی، مشرکین کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی. یہ ان میں سے عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا، اور یہ بنو مخزوم کا لیڈر تھا. یہ آگے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی انشاءاللہ. ولید بن مغیرہ، اب یاد رکھیں. ہاں اچھا، اب وہ اس نے کہا، اب آپ امیجن کریں کیا ہے
یہ جو ولید بن مغیرہ سردار کھڑا ہے، سامنے مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی تو یہ دونوں میں کیا کنورزیشن ہو رہی ہے، آپ اس کو ایک دم امیجن کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے. اب وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اس نے کہا، اس نے کس نے، ولید بن مغیرہ، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ ان صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں. ہاں، لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو، یعنی کوئی ایک بات پہ اڑ جاؤ، سب لوگ ایک ہی بات پہ اڑ جاؤ، یعنی طے کر لو، اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے. یعنی اس صاحب کی مخالفت میں کسی کو تم بتاؤ تو سب ایک زبان سے بات کرے، ہے نا، کوئی ایک ہی بات کرے، ایسا نہیں کہ تم وہ کہہ رہے تم وہ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں. تو دیکھو کیا یعنی مشورہ بھی دیکھو کیسا ہو رہا ہے، ان کو دیکھو خدشہ کیسا کہ کیا کہنا چاہیے، مطلب پولیٹیکلی بھی دیکھو کتنا یعنی بات آ گئی نا، آپ امیجن کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا، اب لوگ سامنے ہے نا، لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دے، یعنی ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، آپ ہی بتا دیں. اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا. دیکھیں لیڈرشپ کا کیسا نا، کہ پہلے تم لوگ دیکھو تمہارے دماغ میں کیا کیا آئیڈیا آتے، تم لوگ کہو میں سنوں گا. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے، مطلب وہ جو ایسٹرونومر جو بھی کاہن ہے. اس نے کہا، اس سے یعنی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی. دیکھیں کتنا لوگ غور کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ایک بات پہ بتا رہے کہ نہیں ایسا تو نہیں، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، ایسا تو وہ کرتے نہیں ہے نا، نعوذ باللہ. ہاں ٹھیک ہے، پھر لوگوں نے کہا تب تو ہم کہیں گے وہ پاگل ہیں. اب یہ ساری تدبیریں قرآن میں آتی جائے گی انشاءاللہ آگے بھی اس میں. اس نے کہا، ولید نے کیا کہا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کے تمام قسمیں معلوم ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ عرب میں شعر و شاعری اس وقت عروج پہ تھی، یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کا ایک فن تھا، صلاحیت تھی وہ شاعری. ہم تو کیسے معلوم ہے وہ شاعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کسی کوئی جھاڑ پھونک ہے اور نہ گروہ بندی. تو پھر لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے. دیکھیں نا، یعنی میٹنگ بھی دیکھیں کتنا سب ایک جٹ ہو کے بول رہے، پھر ہم آپ ہی بتائیں کہ جیسے ہم کیا کہیں گے. اب یہ پتا ہے نا ولید، آپ کو پتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے یہ باپ لیکن ایمان نہیں لائے تھے، ولید بن مغیرہ. اور یہ اس کے پاس آپ کو آپ آگے بھی اس کے بارے میں آئے گا، سورہ مدثر میں بھی آئے گا. اس کے پاس یعنی خالد بن ولید کے نا 10 بھائی تھے، بیٹے تھے، یعنی اس کے پاس 10 بیٹے تھے، اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بنا پر، اور اچھا وہ مخزوم کے سردار بھی تھا، خصوصیت رکھتے تھے، اس میں کوالٹی تھی، لوگ اس کی بات مانتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرتے تھے. تو اسی لیے لوگ اس کے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ولید بن مغیرہ کون، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے باپ. ہاں ٹھیک ہے، چلو اب اس نے کیا کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے. دیکھیں دل حق کو مانتا ہے نا، دیکھو خود اعتراف کرے گا اپنی میٹنگ میں، کیا کہہ رہے ہیں، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے.
تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. یعنی تم جو کہو گے جیسے جو ابھی سب سارا کہا نا کہ پاگل ہے مجنون ہے، جو بھی کرو نا تو تمہاری بات باطل ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے یہاں پر. ویسے زیادہ مناسب، اب دیکھو کیا بول رہا ہے، ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے. یعنی تم لوگ سب کیا کہتے ہیں نا، وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھیں اب سمجھ میں عموماً جادوگر یہی کام کرتے نا، سب میں تفرقہ ڈالتے تھے، ہے نا. تو یعنی لوگ جیسے اس بات کو مان جائیں گے تم ایسا کہو گے تو. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو دیکھیں کیا طے ہوا کہ لوگ جب آئے باہر سے حج کے ٹائم پر تو ان کو کیا کرو، ایسے ایسے بات بتا دو کہ یہ آدمی ایسا بولے گا لیکن یہ تو جادوگر ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. چلے آگے دیکھیں کیا ہوا. یہ بات طے کر دی، اب لوگ نے میٹنگ میں یہ بات فکس ہو گئی. یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے نا پہلے تو لوگ پیدل آتے تھے تو ان کے راستے میں بیٹھ گئے ان دا سینس کہ راستے میں کھڑے ہو گئے کہ جو بھی باہر کا آئے گا ان کو ہم بتائیں گے یہ بات، ہاں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں. یاد رکھے مقصد وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، ہم پہلے ہی ان کے پروپیگنڈا کر دیں ان کے بارے میں نیگیٹو، تو لوگ سنیں گے نہیں ان کی بات. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. اب دیکھیں نا، کبھی بولتے نا بدنامی میں بھی پبلسٹی ہے، اس طرح سے اب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے ہی وہ نیگیٹیوٹی جو انہوں نے پھیلائے تھے نا مخالفت میں، پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے، ایٹ لیسٹ ان کے کان میں تو آ گیا نا. تو دیکھو کبھی کبھی نا مخالفت میں ہمیں پازیٹیو پوائنٹ ڈھونڈنا چاہیے. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک پہنچایا نہیں تو وہ ان کو پہنچ گیا نا، بھلے نیگیٹو کی طریقے سے ہی صحیح، بھلے مخالفت روکنے کے لیے صحیح، لیکن پہنچ تو گیا نا. تو بہت ہی یہ حکمت والا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے، اب امیجن کرے، کیونکہ اب ہم تو بولتے نا ہم تو اسلام کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اب امیجن کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں حج کے وقت میں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموع یعنی ان کے ٹینٹ، ان کا جو گروپس ہوتا تھا، مجموع اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. 1 on 1 اکیلے جاتے تھے، 1 on 1. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو دیکھو، پہلے تبلیغ جب کرتے ہیں نان مسلم کو تو پہلے کس کی دعوت دیتے ہیں؟ لا الہ واحد ہے نا، اللہ واحد کی دعوت دیتے. تو یہ بھی ایک کیا ہے، ایک پوائنٹ ہے دائی کے لیے کہ پہلے لا الہ کا، یعنی اس کے اندر ایمان لانے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی، ہاں، کیونکہ ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں نا، اس لیے لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. اور یہاں پر تو ابھی یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ قرآن کی آیت سناتے، جو اب تک نازل ہوا نا وہ سناتے تھے ان لوگ کو، کیونکہ آخرت کے بارے میں یہ. تو 2 پوائنٹ یہاں پر نکلتے، ایک کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے شروعات کرنی چاہیے، عقیدہ کسی کا مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کی آیت سے دلیل لے کے ہمیں کسی کو بات بتانا چاہیے جو نہیں جانتا ہو اس کو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب پھر کیا ہوا، ادھر ابو لہب پچھلے گزر چکے نا، ابو لہب کیا کرتا تھا وہی، ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، وہی جو حدیث گزر چکی، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مخالفت پیچھے پیچھے جاتا، اور دوسرے تو وہاں راستے میں کھڑے ہی تھے جو وہ مشورہ کر کے بیٹھے تھے. ابو جہل کی بھی بہت سخت مخالفت تھی.
تو وہ بھی کیا کرتا تھا کہ پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو بولتا یہ کاہن ہے، اس کی بات نہ سننا. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے پیچھے سے آگے اس کو بتا دیتا تھا. تو دیکھے اتنی مخالفت. اس طرح اس حج سے سب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. دیکھیں نا اب کیا ہوا کہ وہ جو حاجی آئے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپوز کہ انہوں نے نام بتائے ہوں، تو جو مخالفت والے تھے نا انہوں نے تو بتا ہی دیا کہ دیکھو دیکھو ایسا یہ بول رہا ہے، ایک اللہ کی بات بتا رہا ہے، لا الہ کا کہہ رہا ہے، اسے نہ ماننا، اور یہ تو جادوگر ہے، جو ان کا فیصلہ ہوا تھا ویسا. تو آپ سمجھ میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مخالفت میں بھی پازیٹیو پوائنٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھا اب حج ان کی جو تھی نا حج کا یہ دور یہ ختم ہوا. اب کیا آیا؟ اب نیکسٹ اپنا آ جائیں نیکسٹ مقابلے کی مختلف تکبیریں. اب دیکھو امیڈیٹلی وہاں آیا تو یہ کام کیا. اب ان کے دماغ میں مختلف تدبیریں چالو ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح روکے. اور خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لوگ ان کے اندر بھی اپنا ہم نے دیکھے نا کہ سابق الاولین ہو گئے تھے نا، ایک ایک گھر میں کوئی بچہ یعنی بیٹا ایمان لے آیا تھا، لیکن اور ماں باپ نہیں لائے تھے، ہے نا. ایسا ہوتے گیا. تو اب ان کو کیا کرنا ہے، کیا سوچ رہے تھے کہ مخالفت کرنی ہے تو کس طرح کرے، اس اسلام کو کس طرح روکے. صحیح ہے نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ لوگ بولے کیا سوچتے تھے، ان کے مشورے ہوتے تھے، کیا سوچتے تھے کہ ایسے ایسی باتیں کریں گے، ایسا ایسا کریں گے تو یہ کام رک جائے گا، ہے نا، اور پھیلے گا نہیں اسلام کی دعوت. یہ تدبیریں مختصراً یہ ہے. اب یہ ساری جو تدبیر ابھی آئے گی نا، یہ پورے قرآن میں جو بھی مکی دور کی جو بھی صورتیں نا سب میں یہ ہے. اب یہاں تو چند ایک آیت ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہمارا قرآن تو سبحان اللہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور مکی بھی دور کی بھی کتنی ساری سورہ ہے. تو یہاں پر تو ابھی چند بتایا گیا. ٹھیک ہے. چلیے کیا بتایا گیا. اب نمبر 1 اب غور کریں کہ نمبر 1 کیا کرتے تھے. پہلے کیا کرنا ہے، ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا. کیا کرنے کا سوچے کہ ان کی یہ کر دے، اس کی ہنسی مذاق اڑائے. تو کیا ہو جاتا ہے لوگ اب اگر کوئی بات ہم بتا رہے ہوں اور ہنسی کوئی مذاق اڑائے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے نا. تو یہ تدبیر انہوں نے پہلی تدبیر یہاں پر ابھی بتائی گئی ہے. دیکھو اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا، شاعر ہے، انڈرلائن کرنا، پاگل ہے، کاہن ہے، نعوذ باللہ، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑ بنتا ہے اور بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حکارت امیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں، دیکھیں ان کا انداز، دیکھیں آپ انداز پہ آپ غور کریں، امیجن کرتے جائیں کہ وہ کس طرح وہ ہنسی مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، نیچا دکھا رہے ہیں. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے. دیکھیں تانا مارنے کی ورڈنگز بھی ان کے دیکھیں نا، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے. ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا. خاندان میں تم کہو تو بولیں گے ارے یہی ہے
جس کو ہم سب کو چھوڑ کر اس کو ہی اللہ نے قرآن اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن سکھا دیا. ہو سکتا ہے نا, انسان کی فطرت سیم ہے, پہلے بھی ایسی ہے, ابھی بھی ایسی ہوتی ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اچھا, ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا کے, اب یہ ہے نا, یہ جو آگے یہ ترجمہ ہے, یہ سورہ ہاں بابا لے آؤ, سورہ المطففین کی آیت نمبر 29 to 33 کا یہ ترجمہ ہے. لیکن چلے قرآن کی آیت تو قرآن کی آیت, اس سے پڑھنے سے سرور آتا ہے. اس کے لیے صبا آپ پڑھیں یہ. جی صبا. جی میم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم منقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. ترجمہ ہے, پڑھوں میں؟ پڑھے. ہاں جی. مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے, اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے, اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہے, حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر بھیجا گیا تھا. نہیں بھیجا گیا تھا. نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. تو دیکھیں نا, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر حرکت پہ, اب تعجب کریں گے, اتنی ہر چھوٹی موٹی حرکت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں. تو اب امیجن کریں نا کہ یہ سارا ماحول تھا, اور اللہ تعالیٰ آیت پہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اترتی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ مشرکین آپ امیجن کرے کہ دین کا کام کر رہے ہو اور لوگ ایسے ہنسی بھی اڑائے. اب یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, اور اللہ کا پیغام کو بھی دینا ہوتا ہے نا, تو کس طرح کریں گے. تو دیکھیں مشرکین نے اس ہنسی مذاق, ٹھٹا اور طعنے زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی, جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا مطلب, یعنی اپنے نبی کو, اپنے رسول کو کتنا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر بھی تھے نا. آپ امیجن کریں اتنا مخالفت آئے اور ایسی باتیں ہو تو ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. پھر بتایا کہ اس کا اثر, یعنی اس کا اثر کیسے کیا جائے, یعنی اس کا توڑ کیا نکالا جائے, تو اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. چنانچہ فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ بھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی
إِنَّ كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ بھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے کہ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں ہم بہت جلد نتیجہ انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا. تو یعنی آپ اللہ اپنے نبی اپنے رسول کو کس طرح دلاسا دے رہے کہ یہ تو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، جانے دو، ہے نا، تم کیا کرو، تم اپنا کام کرو، اللہ کے آگے اور سجدہ ریز ہو جاؤ اور زیادہ تلاوت کرو یا اور زیادہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہے. ہاں، اور چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا تھا. مطلب یعنی دیکھیں اب ہم کامن آدمی ہم لوگ اگر کسی کو ایسی کوئی مذاق اڑائے نا تو یہ آیتیں یہ پارٹ پڑھ لیں. کرنا کیا ہے، اللہ نے تدبیر بھی بتا دی کیا کرنا ہے. ایسا ہو تمہارے ساتھ کوئی مخالفت کوئی ہنسی مذاق اڑائے تو کیا کرو، سجدوں کو کثرت کر دو، نماز زیادہ پڑھو، نفلیں زیادہ پڑھو، ہاں، اور اپنے کام سے نہ ہٹو پیچھے. ٹھیک ہے، چلے اب نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ تدبیر کیا ہے. دیکھیں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا. دیکھیں پہلے تو کیا ہنسی مذاق اڑانا، نیچا کرانا، تحقیر کرنا. ٹھیک ہے، اب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنے کوئی، اس سے روکنا. ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ. یعنی اس محفل میں اتنا شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے پر خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا. چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس. دیکھیں 5ویں برس، 3 سال تو ایک دم چپ چاپ تبلیغ ہوئی، پھر 2 سال میں جب اب یہ سب ہو رہا ہے تو 5ویں برس میں رمضان کے مہینے میں ملا. تو یہ انڈر لائن کریں. اور اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی تھی. لیکن یہ جو موقع ہے نا جو سورہ نجم کا، یہ انشاءاللہ آگے پورا ڈیٹیل میں آئے گا، اس لیے اب یہاں پر ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو اس کے اتارنے والے اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. کیونکہ ذرا تھوڑی اونچی آواز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا تو کیا کرتے تھے یہ لوگ گالیاں دیتے تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا وحی کے ذریعے اتارتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب میں اس آیت کے لیے میں دعوت دوں گی ہمارے سسٹر اسما یہ آئے اور یہ تلاوت کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا. اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں نا یعنی کیونکہ اب یہ سننے کے بعد لوگ مطلب یہ کرتے ہیں نا تمہارا مخالفت کرتے گالیاں دیتے تو کیا کرو اپنی آواز ہی دھیمی کر دو. ٹھیک ہے، اپنی آواز تھوڑی دھیمی کرو. اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارثہ ہرا ایک عراق کا ایک علاقہ ہے، ہاں، ہرا اور شام گیا. وہاں سے لوگ کہانیاں دارا اور سکندر
اور رستم و استنباز کے کس سے سیکھ کر آیا, وہ پتا نا, سنباد دا سیلر, جیسے اپنے کیسے جو الیگزینڈر, ایسی پرانی قصے وہاں سے پڑھ کے لایا. کون؟ نضر بن حارثہ, ہاں حارث, نضر بن حارث. اور کس سے سیکھ کر آیا, اور جہاں مجلس جمتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مجمع میں جا کے جہاں مجلس جمتی, داستان شروع کر دیتا, یعنی کہانی شروع کر دیتا اپنی طرف سے, یہی کہانی جو سیکھ کے آیا تھا, اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں. اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے, تو آپ کے ہٹتے, یعنی جیسے آپ ہٹتے ٹپک پڑتا, اور کس سے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو محمد کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں کہہ سکتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. اب امیجن کرتے جاؤ, ایک قدم اور آگے بڑھایا, گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی, اور جس کے متعلق سنتا, یعنی کوئی ایک انسان, یعنی مرد جو سنتا, یعنی یہ سنتا کون, نضر بن حارث سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے, تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ, اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے, یعنی جیسے قرآن یہ سب گانے بجانے سے بہتر ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی کہ جی اسماء پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جی جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. جی تو یہ سورہ لقمان کی آیت تھی. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے, دیکھو نا قرآن کو کس سے مطلب کمپیریزن کر رہے ہیں, کھیل کود, اس سے یہ کر کے کیا کرنا چاہتے تھے, تاکہ لوگ قرآن سنے ہی نہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے ہی نہ. ٹھیک ہے, چلے اب آگے ہیں. اب تیسری تدبیر, اب کیا کرتے تھے, شکوک و شبہات پیدا کرنا, شک اور پروپیگنڈا کرنا, یعنی پبلسائز کرنا, بولتے نا بدنامی کرنا. ہاں کیا کرتے تھے, دیکھیں اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی. اب سب یہ نہیں, اب ڈفرینٹ آپ امیجن کرتے جائیں نا کہ ان کو روکنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور یہ قرآن کا اور یہ اسلام کے دین کا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھیں کیا ہے, تیسرا سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا, یعنی فن جیسے صلاحیت ایک دم یہ کہ کس طرح روکیں, ہاں کس طرح تدبیریں کریں, اختیار کیا. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. دیکھیں کیا کیا ان کے پاس کیسی باتیں دماغ میں آتی کہ یہ تو رات میں خواب دیکھتے ہیں اور صبح میں یہ تم کو یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کے قرآن میں آتے جائے گا, انسان سکھاتا ہے. کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے, یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں. کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے نا, اساطیر الاولین. ٹھیک ہے, اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے. امیجن, کچھ نہیں تو شیطان اترتا ہے جسے کاہنوں پر جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا, جی اسماء بتائے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہم بارک لکم فی علمکم و اعمالکم. جی دیکھیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات پر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کس طرح آیتیں اتارتے، کس طرح اس کے بات کا جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اور ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے بھی نا، ہمارے لیے ہی ہے. تو سورہ شعراء میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو بتایا نا کہ جو شیطان پر اترتے، یعنی کیا بتا رہے ہیں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہو، سچوں پر شیطان نہیں آتا، سچوں کے سے تو دور بھاگتا ہے، بدکار ہو، گناہوں میں لت پت ہو، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ سے کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ بیچارے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تمہاری جو بات ہے بالکل کس طرح اس کا یہ توڑ بتا رہے کہ کس طرح امیجن تو کریں کہ شیطان تو کس پہ اترتے ہیں، جھوٹے لوگوں پر اترتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کی معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں. اب کچھ نہیں تو شاعر، کیونکہ ان کو شاعر ان پہ عروج تھا نا، اور ان کا کلام شاعر ہے. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ينبئهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سے شعراء آیت نمبر 226 اور 224 سے 226. ہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. شاعر کی پیروی کون کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں. کہنے کا مطلب ہے شاعر لوگ جھوٹے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ شاعر جو جیسے نعوذ باللہ علامہ اقبال اور جو اچھے شاعر تھے نا، وہ تو اللہ کے لیے شاعری کرتے نا. یہ جو محبت پر اور جو کرتے نا، تو وہ بہکے ہوئے لوگ کرتے. جھوٹ کبھی محبت پر تو دیکھیں اتنی جھوٹی جھوٹی شاعری ہوتی ہے. چلے خیر، لیکن قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے، نہیں اس میں شاعر ہے. مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء میں خصوصیت میں، شعراء یعنی شاعری کرنے والے، ہم شعراء میں کی خصوصیت میں داخل ہے، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پائی جاتی ہے. چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان، یعنی ایک خاص سبجیکٹ ہے، کانٹیکس ہے، کانسیپٹ ہے، میدان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دن اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں. لہذا آپ کو شاعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت ہے نا، کیا تعلق. ٹھیک ہے. چلے اب چوتھی تدبیر کیا ہے، بحث اور کٹ حجتی، یعنی آرگیو کرنا، بیس لیس آرگیو کرنا. مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، حیران رہتے تھے. اچنبھا مطلب حیران تھے، حیرانگی تھی. اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمان کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی. ایک تو توحید، ہاں، دوسری رسالت
اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا، ہے نا. یہی 3 بات پر تو لوگ بگڑتے تھے. ان کی یہی عقیدہ تو تھا نہیں نا. توحید ایک اللہ کو کیسے مانیں گے؟ ان کے تو کتنے سارے معبود بنا کے رکھے تھے. ٹھیک ہے. دوسری رسالت، رسول کتنے سالوں سے تو کوئی رسول آیا نہیں تھا، تو یہ کیسے رسول بن گئے؟ اللہ کی بات ایک آدمی پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسری موت کے بعد کیسے اٹھائیں گے؟ بولتے نا کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم چور چور ہو جائیں گے، تو کیسے اٹھیں گے؟ بس یہی 3 باتوں پر ان کا اچنبھا تھا. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا. وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پیچھے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ہاں، اور زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دی جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا پاگل ہے. یا ان کو یہ ہضم ہی نہیں بات ہوتی ان کے دماغ میں کہ ہم مٹی بن جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے اور پھر اٹھے جائیں گے. کبھی کبھی بچے بھی اپنے سے ایسے سوالات کرتے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے ام امرو، یہ تو خرافات ہے. یعنی یہ تو ایک دم کیا یہ مثال ایک دم جو ہے نا کہ سو آپ سے پھر اسی کو تو اچھے سے سمجھایا تھا نا کہ سو کر اٹھنا جب مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو نیند میں لے جاتا ہے، سو کر اٹھاتا بھی ہے، تو موت کے بعد بھی اٹھانا کیوں مشکل ہے؟ تو چلے اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے وہ ہم دیکھیں گے. ہاں، اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے. خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کے سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی و بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو، ہاں، تو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والوں کو نیکوکاروں کا انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے نا. یعنی دیکھیں نا، اگر یہ دنیا ہے، ہاں، یہاں ایک انسان بدکاری کرتے جاتا ہے، بس عیش کرتے جا رہا ہے، اور اس کا دنیا میں چلو سزا نہیں ملی، کوئی بھی سزا آئی نہیں، تو پھر تو وہ تو اس کی تو عیش ہی ہو گئی نا. اور بیچارہ جو مظلوم اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ایمان والے لوگ جو پرہیزگار ہیں، وہ پھر ان کا بدلہ کیا ہو؟ انہوں نے تو بہت اچھا سے، انہوں نے تو برائی کی طرف گئے نہیں، ہے نا، اپنے آپ کو پرہیزگار ہی میں رکھے، تو ان کا کچھ تو بدلہ ہو نا. تو یہ اس کا کوئی تو صلہ ہونا. تو ایک دن مرنے کے بعد اسی لیے اٹھائے جائیں گے کہ اس چیز کا بھی بدلہ لیا جائے. سمجھ میں آئی؟ تو پھر کیا؟ ہاں، اور احسان کرنے والے نیکوکار کا انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرے نا. انہوں نے تو عیش و آرام ہی کی دنیا میں، تو بہت خوش قسمت ہے نا. اگر ان سے قیامت کے دن بدلہ نہ لیا جائے تو، ان کی پکڑ نہیں ہو جائے، ان کا حساب نہ لیا جائے تو. حالانکہ یہ بات قطعی نامعقول ہے. عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسے اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا. اسی لیے اس نے فرمایا. جی اذان ہو رہی ہے، بس ہم دیکھتے کس کو دیں. جی اچھا، بسم اللہ الرحمن. پڑھوں میں؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.
کیا ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے اطاعت شعاروں اور فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا گیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا گیا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہم بارک لکم فی علمکم و اعمالکم و اخلاصکم۔ جی دیکھیں تو اب یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت میں فرما رہے کہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا کہ مجرم اور نیکوکار ایک جیسے تو نہیں ہو سکتا، ان کا ایک جیسا بدلہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں کبھی ملتا بھی ہے کسی کو اپنی سزا نہیں بھی ملتی ہے، تو پھر تو ایسے ہی چھوڑ گیا ہے نا۔ تو اس کے لیے کتنی ساری دیکھیں نا، اپنے آیتیں سنیں نا، اتنی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ ایسے تو بہت ساری اتارے ہیں، پر یہاں پر چند ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جہاں تک عقل استنباط یعنی ذہنی طور پر یعنی عقل کو ماننے جیسی بات اللہ تعالیٰ نے پھر کیا پڑھا کہ جیسے بولتے انسان اپنے عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے، تو وہ عقل پہ پہنچنے والی بات اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو دیکھو عقلی والی بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں تردید فرمائی کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہ سورہ نازیات کی آیت ہے۔ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے کہ آسمان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو پیدا کرنا وہ ایزی ہے بنسبت آسمان کو، آسمان کتنا بڑا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کمپیریزن کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ پھر نیز فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يخشى الموت بلا انه على كل شيء قدیر۔ سورہ احقاف کی آیت ہے، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے انہیں نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتلایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا ان كنا فاعلين، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے ہے یہ وعدہ ہے اور ہم اس سے کر کے رہیں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے، یعنی انسان جب ایک چیز بنا لیتا ہے تو دوسری بار بنانا اس کو مشکل نہیں ہے نا۔ اور پوچھا کہ افعین بالخلق الاول، اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور سائری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید،
بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے. تو چلے یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں بس یہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اگر تمہاری عقل نہیں مانتی تو غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تو درخت، پہاڑ، آسمان، سب کچھ اتنی بڑی بڑی چیزیں، انسان سے بھی بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنے کے لیے پیدا کر سکتا ہے. اور وہ جب پہلی بار پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. ہاں تو دوسری بات تو دیکھیں، ایک انسان اگر ایک ماڈل بنا لیا، ہاں پلین ایک بار بنا دیا سپوز، تو سیکنڈ ٹائم پلین بنانا تو مشکل نہیں ہے نا، وہ تو اس کو کاپی کر لے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت میں تو کچھ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی عقیدے کی مضبوطی کے لیے ہمیں یہ آیات کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کسی کو یقین نہیں آتا نا کہ موت کے بعد کیسے اٹھیں گے، تو یہی سے ساری آیات اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.